بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی بات ہے، بات تہذیب بشر کی ہے۔ غیر معمولی شخصیات ہیں جناب خدیجہ اور جناب حضرت ابو طالب عمران کہ جن کی انسانی تہذیبوں پر جو اثرات ہیں انہیں بیان ہونا چاہیے۔ یہ کسی مسلک یا مذہب یا کسی گروہ کی ملکیت نہیں ہے، نہ یہ ہمگیر شخصیات ہیں، آفاقی شخصیات ہیں، لافانی شخصیات ہیں۔ بشر قیامت تک جن ہستیوں پر فخر کر سکتا ہے، ناز کر سکتا ہے، ان شخصیات میں سے سر فہرست ابو الائمہ پدر حضرت ابو تراب پدر حضرت ابو الحسن جناب ابو طالب عمران ہیں، جو آپ کی آفاقی شخصیت ہے۔ آپ کی عظمت کو خود خدا نے بیان کیا، حتی غلام احمد حریری نے اہل سنت کے میاناس عالم میں یہ جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں تاریخ اسلام میں، کہا کہ پوری کائنات مدیون ہے ذات ختمی مرتبت کی، اور علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ ذاتی کا احسان نہیں سوائے ابو طالب عمران کے۔ انسان اپنی ایک تہذیب رکھتا ہے، ثقافت رکھتا ہے۔ آپ کے شہر میں جہاں پر باقان اپنی ایک تہذیب رکھتا ہے، ثقافت رکھتا ہے۔ آپ کے شہر میں جہاں پر باقی تہذیبی مراکز ہیں جن کی حفاظت کرتے ہیں آپ، زندہ قومیں، باضمیر قومیں اپنے تمدنی اور تہذیبی ورثوں کی حفاظت کرتی ہیں، تو خود آپ یہاں ملتان میں جہاں پر باقی آثار ہیں وہاں پر ایک چیز یقیناً ہوگی، دنیا کے بڑے شہروں میں جہاں پر سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، باقی ادارے ہیں، یتیم خانے ہیں، وہاں پر ایک دارالامان بہرحال ہوتا ہے۔ کم سے کم ہر بڑے شہر میں، متمدن شہروں میں دارالامان کا تصور ایسی بے سہارا بچیاں کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کی کوئی تربیت پرورش کرنے والا نہیں ہے، جن کے سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ایسی بے سہارا بچیوں کے لیے ایک جگہ منتخب کی جاتی ہے جسے دارالامان کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کا انسائکلوپیڈیا اٹھائیں اور دارالامان کی تاریخ پڑھیں کہ سب سے پہلا دارالامان تاریخ بشری کس نے قائم کیا، تو آپ پڑھیں گے کہ تاریخ تمدن انسانی میں سب سے پہلا دارالامان قائم کرنے والی ام فاطمہ زہرا ام الائمہ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا، جب عرب واشی، عرب درندے اس شرمندگی کے باعث اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، انہیں قبر میں اتار دیتے تھے، تو جناب خدیجہ نے اس دور میں جو تہذیبی اعتبار سے ذلت و ذوالحالی کا دور تھا، 400 کنیزوں کو صرف اس ایک کام کے لیے منتخب کر رکھا تھا کہ تم نے تلاش کرنا ہے حجاز میں کوئی وحشی، کوئی درندہ باپ اگر اپنی کسی بچی کو زندہ درگور کرنا چاہے، اسے زندہ مٹی میں دفن کرنا چاہے، تو تم جا کر اسے کہو کہ تم اسے نجات چاہتے ہو، تمہیں نجات مل گئی، ضروری نہیں کہ زحمت کرو، اسے مٹی میں اتارو، اس بچی کو ہمارے سپرد کر دو، تم اس سے سبکدوش ہو گئے، اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس طرح سے ان بچیوں کو جمع کر کے جناب خدیجہ کی کنیزیں لے کے آتی، اور جناب خدیجہ ان بچیوں کی سرپرستی کرتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، تربیت کرتی تھی، پروان چڑھاتی تھی، عزت و اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا، اور پھر اسی اعتبار سے ان بچیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا۔ انہی بچیوں میں سے 2 بچیاں تھیں جناب خدیجہ کے ہمراہ آ گئی تھیں جب پیغمبر کے گھر جناب خدیجہ کا عقد ہوا اور پیغمبر کے گھر تشریف لائیں۔ انہی بچیوں کو آج جناب خدیجہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، در حالی کہ جناب خدیجہ کی اس کائنات میں صرف ایک بیٹی ہے جن کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ جناب خدیجہ آپ کے احسانات ہیں تاریخ تمدن بشری پر۔ اسی طرح سے حضرت ابو طالب عمران کے اللہ ان کے وجود کی وجہ سے، ان کی ذات کی وجہ سے، ان کی شخصیت کی وجہ سے قسمیں اٹھا رہا ہے، اور اس انداز میں قرآن میں فرما رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ کیوں اٹھا رہا ہوں؟ کیا ہے اس شہر مکہ میں؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں۔ تو پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے، آپ کی قبر بھی مدینہ میں بنی، ساری زندگی مدینہ میں گزاری، مکہ فتح ہونے کے باوجود پھر پلٹ کر دوبارہ مکہ نہیں آئے، باقی کی زندگی مدینہ میں گزار دی، تو پھر اللہ مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہے، مکہ کی قسم
قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو صرف پیغمبر کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ دو اور ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ مل کر شہر مکہ کو لائق قسم بنا رہی ہیں۔ اور وہ دو شخصیتیں کون ہیں؟ اگر اللہ نام ذکر کرتا تو مسلمان قرآن کا بھی وہی حال کرتے جو تورات اور انجیل و زبور کا عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا ہے، اس لیے ذکر کر دیا۔ کس طرح سے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وانت حل بہذا البلد، اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ اے میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، چلتے ہیں اس مدینے کی اس مکہ کی گلیوں میں، سانس لیتے ہیں، آپ کے انفاس کی خوشبو اس شہر مکہ میں رچی بسی ہے، آپ یہاں زندگی گزارتے ہیں، صرف آپ نہ ووالدین وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا وہ بھی آپ کے ساتھ اسی شہر میں رہتے ہیں، آپ تین کی وجہ سے میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یہ کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب ہے اور اس کا بیٹا، یا پھر ابو جہل ہے اور اس کا بیٹا، یا پھر ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا ان کے علاوہ کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس شہر کو لائق قسم بنا دے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ جس شہر مکہ کی پروردگار قسم اٹھا رہا ہے کہ پیغمبر یہاں رہے، علی یہاں رہے، ابو طالب عمران یہاں رہے، کیوں؟ پہلے مرحلے میں اللہ ختمی مرتبت کی وجہ سے قسم اٹھا رہے کہ آپ یہاں رہے، تو جس شہر میں چلے ختمی مرتبت یہاں، اس شہر کی قسم خدا اٹھا رہے ہیں، جہاں پیغمبر بیٹھے اس شہر کی خدا قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو جس گودی میں ختمی مرتبت پروان چڑھے اور پیغمبر کی زندگی کا بڑا حصہ کسی کے ساتھ پیغمبر ایک سال رہے، تو ابھی تک تاریخوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ان کے ذکر موجود ہے، اور سیرت کی کتابوں میں ان کی توصیف و تمجید بیان کی جاتی ہے، اور ان سے ہزاروں کی تعداد میں احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ میں نے جو حضرت ابو طالب عمران اور ختمی مرتبت کی زندگی کا جائزہ لیا، سب سے زیادہ اپنی حیات طیبہ میں ختمی مرتبت اگر کسی شخصیت کے ہمراہ رہے تو اس ہستی کا نام ابو طالب عمران ہے۔ کسی کے ساتھ 2 مہینے، کسی کے ساتھ 4 مہینے، کسی کے ساتھ 10 مہینے، کسی کے ساتھ سال، 2 سال، 3 سال، لیکن جناب ابو طالب عمران کے ساتھ ختمی مرتبت کی زندگی کی 51 سال 6 مہینے گزرے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا سارا حصہ تقریباً سوائے 10-11 سالوں کے سارا حصہ ابو طالب عمران کے ہمراہ رہے۔ اور کس طرح سے، جس طرح سے چولی دامن کا باہم ساتھ ہوتا ہے، مسلسل ساتھ رہنا، بچپنے سے لے کر لڑکپن تک، جوانی تک، یہاں تک کہ جناب ختمی مرتبت، حتیٰ جب ابو طالب عمران سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام جاتے تھے، اور وہاں سے پھر آپ مختلف قسم کی چیزیں یہاں سے لے کے جاتے تھے، مکہ سے لے کے جاتے تھے، خوشبوئیں لے کے جاتے تھے، گندم لے کے جاتے تھے، وہاں سے مختلف اجناس کو لے کے آتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب سفر کے لیے تیار ہوئے تو ختمی مرتبت آ کے روکے، کہا چچا جان کیا میرے بغیر چلے جائیں گے؟ فرمایا ہاں مجبوری ہے کہ آپ کے بغیر جانا ناگزیر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ہستی کے جو فرماتے ہیں کن تو نبیًا والآدم بین الماء والطین، امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کی آنکھیں چھلک گئیں، کہا چچا جان میرے بغیر نہ جائیے گا کہ مجھے آپ کے بغیر قرار نہیں آتا، مجھے آپ کے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ سنا جناب ابو طالب عمران کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئی، کہا میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ مجھے کب آپ کے بغیر چین آتا ہے، مجھے کب آپ کے بغیر قرار آتا ہے؟ میں تو آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے کہ آپ آرام سے گھر رک سکیں، سفر کی صعوبتوں سے محفوظ رہ سکیں، اس لیے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ کہا چچا جان آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی صعوبت اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ محبت ہے کہ چچا نے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر ہر سفر میں اپنے ہمراہ رکھا۔ یہ ختمی مرتبت اور یہ جناب ابو طالب عمران کی محبت ہے کہ ایک مرتبہ اکثر ہمیں وقت ساتھ رہتے تھے، جس طرح سے سایہ ساتھ رہتا ہے، اس طرح سے ایسا نہیں کہ اعلان رسالت سے قریب تر یا اعلان رسالت کے بعد، نہ بچپنے سے جناب ختمی مرتبت کو اپنے سینے پر لٹاتے تھے اور آپ کی نوازش کرتے تھے بچپنے سے اپنے ہاتھوں سے۔ جب حضرت عبد المطلب کے ہمراہ رہتے تھے، اپنے دادا کے ہمراہ جناب ختمی مرتبت، تب سے اگرچہ دادا کے ساتھ رہتے تھے جناب ختمی مرتبت، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو طالب عمران خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، آپ کی خدمت کرتے، آپ کو سفر و حضر میں ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ 35 سال سن میں بڑے ہیں جناب حضرت ابو طالب عمران۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، جب ابرہہ نے جس سال خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اسی سال ختمی مرتبت کی ولادت ہوئی تھی، اور حضرت ابو طالب عمران کی ولادت آپ سے 35 سال پہلے ہوئی تھی۔ 35 سال سن میں بڑے ہیں، لیکن زندگی کا کل 88 سال حیات طیبہ ہے جناب حضرت ابو طالب عمران کی۔
کی، اور اس میں سے 51-52 سال پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ رہے، اور صرف 8 سال جناب حضرت عبد المطلب کے ہمراہ ختمی مرتبہ کے گزرے، اور اس میں سے بھی زیادہ وقت اپنے چچا ابو طالب عمران کے ساتھ گزرتا تھا، اور 8 سال کی عمر میں ابو طالب عمران جناب ختمی مرتبہ کو اپنے گھر پر لے کے آ گئے، اور اس کے بعد پھر ہم مسلسل جناب حضرت ختمی مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام جناب حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے، ساری زندگی یہاں گزاری۔ جناب ابو طالب خود اپنے ہاتھوں سے آپ کا بستر بچھاتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ خود میں حیران ہوتا ہوں، پیغمبر گرامی اسلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام زید بن حسام ہے۔ یہ زید بن حسام مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کا تعلق انصار سے تھا۔ جب ختمی مرتبہ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے کر گئے تو انصار مدینہ کا یہ معمول تھا کہ انصار میں سے ہر روز ایک صحابی آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے لیے دن کا کھانا اہتمام کرتا تھا، اور پیغمبر ہر روز کسی نہ کسی انصاری کے گھر جا کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور اسی عرصے میں چند مہینے گزر گئے، ایک دن آپ کے جوان سال صحابی زید بن حسام نے آپ کی دعوت کی، پیغمبر ان کی دعوت کی قبول کرتے ہوئے اس کے گھر تشریف لے گئے، اور پیغمبر گرامی اسلام کی محبت میں زید بن حسام نے اپنے پاس جو گھر میں موجود ایک دمبا تھا یا بکرا تھا اسے ذبح کیا، اور پھر انگاروں پر اسے بھونا، جیسے آپ چیزوں کو ڈار کیا، خوبصورت انداز سے آراستہ کر کے دسترخوان پر رکھا۔ خوش ہیں کہ میرے گھر میں ختمی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، امام الانبیاء سید الرسل میرے گھر کو رونق بخشنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب زید بن حسام اسی انتظار میں ایک ایک پل ایک ایک لمحہ گن رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب ختمی مرتبہ 2 سے 3 شخصیتوں کے ہمراہ زید بن حسام کے گھر جب تشریف لے کر پہنچے، دسترخوان پر بیٹھے، اس سے پہلے کہ ختمی مرتبہ کھانا شروع کریں دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھائیں، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، ایک مرتبہ زید کی طرف رخ کیا، پوچھا اے زید بتا اس دمبے کو اس بکرے کو کس نے ذبح کیا؟ یہ نہیں پوچھا کہ کس کا ہے، کسی اور کا تو پکڑ کے نہیں کھلا رہے، ظاہر ہے صحابی کا گھر ہے، اور صحابی کبھی بھی غاصب نہیں ہو سکتا، جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا، اور جو صحابی ہوتا ہے وہ کبھی غاصب نہیں ہوتا، اس لیے یہ سوال بنتا نہیں تھا۔ تو پیغمبر نے نہیں پوچھا کہ کس کا ہے، ظاہر ہے کہ زید کا ہے، اس لیے یہ پوچھا کہ بتاؤ اسے ذبح کس نے کیا۔ جب ختمی مرتبہ نے پوچھا کس نے ذبح کیا تو جناب زید پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن میں رقیق القلب ہوں، نرم دل ہوں، حساس ہوں، مجھے ہمت نہیں پڑتی کہ میں خود سے جانور کو ذبح کروں، اس لیے میں اپنے ہمسائے کے پاس لے کے گیا کہ وہ اسے ذبح کرے۔ پیغمبر نے دوسرا سوال پوچھا، بتاؤ کیا تمہارا وہ ہمسایہ مسلمان تھا؟ عرض کیا نہ یا رسول اللہ مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب تھا۔ ختمی مرتبہ نے سورہ مبارکہ انعام کی آیت تلاوت کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے، بھوکے اٹھ کے چلے گئے، اور جناب زید کے دسترخوان سے ایک نوالا بھی نہیں اٹھا، اور اسی طرح سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ دسترخوان صحابی کا ہے، پکانے والا صحابی ہے، دمبا صحابی کا ہے، بنایا صحابی نے، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو ختمی مرتبہ دنیا کو یہ سبق دے کے جا رہے ہیں کہ اگرچہ دسترخوان صحابی کا ہے، گھر صحابی کا ہے، دمبا صحابی کا ہے، بنانے والا صحابی ہے، صرف اہل کتاب نے ذبح کیا تو ختمی مرتبہ بھوکے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس کا مطلب سمجھنا ہے کہ کتنا پاک طاہر طیب دسترخوان ہے اس کائنات میں ابو طالب عمران کا، جس پر ختمی مرتبہ 10 سال مسلسل لقمے اٹھا کر کھاتے رہے، ابو طالب عمران کھلاتے رہے۔ یہ شرف ہے حضرت ابو طالب عمران کا، اس طرح سے اپنی گودیوں میں پالا، اس طرح سے اپنے گھر میں اور دسترخوان پر جب کھانا لگا دیا جاتا تھا تو کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، جناب طیب ہیں، عقیل ہیں، جناب جعفر ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ جب تک ختمی مرتبہ نہیں آ جاتے تھے دسترخوان پر کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اور جیسے ہی ختمی مرتبہ آتے تھے تو پھر پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام جیسے پہنچتے تھے تو پھر جناب ابو طالب عمران فرماتے کہ آپ کھانا شروع کیجئے، اور سب سے پہلے دودھ کا پیالہ آپ کی طرف بڑھا دیا جاتا تھا، اور جیسے ہی ختمی مرتبہ اسے 1-2 گھونٹ نوش کرتے تھے تو جناب ابو طالب یہ ایقان ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے، یہ ایمان رسالت ہے کہ ابو طالب عمران ایک مرتبہ جیسی ختمی مرتبہ 1 سے 2 گھونٹ اٹھاتے دودھ کے تو ختمی مرتبہ جیسی پیالہ رکھتے دسترخوان پر جناب ابو طالب عمران فرماتے کہ اب جتنا جی چاہتے ہو پی لو، کہ اب یہ اتنا مبارک ہو چکا ہے کہ سب سیراب ہو جائیں گے، کمی نہیں آئے گی۔ اور فرماتے اپنے بھتیجی کی طرف رک کے انک انت لمبارک، یقیناً آپ مبارک ہے کہ اللہ نے آپ کو بابرکت بنایا ہے۔ یہ ابو طالب عمران کی خود ایک مرتبہ مکہ سے باہر تشریف لے کے آئے، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جب باہر آئے تو شدت پیاس کی وجہ سے آپ کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ خواہش کی کہ اے محمد مصطفیٰ میرے بھتیجے
کاش مجھے پانی مل جائے. جانتے تھے کہ جناب ختمی مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں، ورنہ خود بارہا و بارہا زندگی گزر کی ان جگہوں پہ آتے ہیں، نہ چشمہ ہے، نہ پانی کا اہتمام ہے، نہ کوئی تالاب ہے. گھر واپس جانا مشکل ہے، سفر کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر نہ خاموش رہتے، اپنی خواہش کا اظہار نہ کرتے. لیکن کیوں کہہ رہے ہیں، بتا رہے دنیا کو کہ میرا ایمان میرے بھتیجے پر، اس کی نوعیت کا اظہار کرنا مقصود ہے. اس لیے کہا کہ کاش پانی مل جاتا. وہاں سامنے ایک پتھر پڑا تھا، ختمی مرتبہ نے پتھر کو ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہوا، اور پھر جناب حضرت ختمی مرتبہ نے اپنے چلو میں پانی بھرتے اور اپنے چچا کو پلاتے. یہ محبت ہے چچا اور بھتیجے کی. یہاں تک کہ جب 3 سال 4 سال مسلسل مکہ میں بارش نہیں ہوئی، 8 سالی کا زمانہ تھا، تو سب پریشان تھے. کوئی لات کے پاس جا، مسلسل ہر کوشش کے باوجود نجومیوں کے پاس جا رہے، مختلف افراد کے پاس جا رہے، لیکن کہیں سے جب بارش نہیں ہو رہی تو سب پریشان ہو کر ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس گئے کہ کیا کریں. تو کہا جب تم میں ابو طالب عمران جیسی شخصیت موجود ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے. جو ان سے خواہش کرو کہ جو نسل ابراہیم سے ایک مبارک ترین شخصیت ہے. یہ سارے پہنچے جناب حضرت، اسے ابن حشام نے بھی لکھا، ابن اسحاق نے بھی لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا، سب جمع ہو کر اہل قریش ابو طالب عمران کی خدمت میں گئے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ پروردگار 8 سالی کو ختم کرے، بارش نازل ہو جائے. تو جناب ابو طالب عمران خود جا سکتے تھے، لیکن کیا کیا، اپنے بھتیجے کو اٹھایا، آئے خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں، اور دعا مانگنے کا جو انوکھا اسلوب اختیار کیا، کیا کیا کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ دونوں اٹھائے اور پیغمبر گرامی اسلام کو اپنی گود میں رکھا اپنے سامنے، اور پیغمبر کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے وسط میں رکھ کر اس انداز سے جب ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، زمین پر نہیں آئے تھے، ادھر بارش شروع ہو گئی ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ ابو طالب عمران کا جو انداز ہے، عام طور پر ہمارے خطبہ جو پڑھتے ہیں کہ میدان خم غدیر میں ختمی مرتبہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بازو بلند کیا. لیکن میں نے جتنی تاریخوں میں پڑھا ہے، جتنی سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، 18 ذی الحج روز غدیر پر ختمی مرتبہ نے کس طرح سے علی کی ولایت کا اعلان کیا. بڑے بڑے محدثین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کیا انداز تھا. وہی انداز جو ابو طالب عمران نے اختیار کیا نماز استسقاء کے موقع پر، دعا کے موقع پر، کہ ختمی مرتبہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، ان کو اپنے سامنے رکھ کر اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. بعینہ ہی میدان خم غدیر میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں ختمی مرتبہ نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند نہ کیا، بلکہ اپنے سامنے لے کے آئے، خود علی کے پیچھے چھپ گئے اور علی کے بازوؤں کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر.